میں یہ سوچتی ہوں کہ آج کی دنیا میں تو بہت زیادہ آسان ہے یاد رکھنا اپنے اعمال نامے کو، اور یہ کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہر ایک چیز نوٹ ہو رہی. تو رب سے کنیکٹیوٹی، اگر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ، اگر سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کے آپ اس کی تخلیق پر اور اس کی خوبصورتی پر یعنی اس کا ذکر کرتے ہیں، اگر آپ انا للہ کہہ کے کسی مصیبت پر یا کسی کی ڈیتھ پر اظہار کرتے ہیں کہ ہماری اصل حقیقت کیا ہے، ذکر کا ایک طریقہ ہے. تو اسی طرح سے آپ آخرت کو یاد کر کے بھی اپنے رب سے کنیکٹ ہوتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب سب انسانوں کے سامنے حاضر کیا جائے گا. یہ یاد کے طریقے ہیں. تو یہ یاد ہماری صبح بیداری کے بعد ہمیں یہ یاد کروائے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اگر بغیر سوچے سمجھے پڑھیں گے، صرف آپ اسے پڑھنے والا کام کریں گے، تو پھر آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اگر آپ بغیر سوچے سمجھے رات کو یہ کہہ کے سوئیں گے اللہم بسمک اموت واحیا، تو آپ کی شخصیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. حتیٰ کہ آپ نماز کے بعد کے اذکار بھی بغیر سوچے سمجھے کریں گے، تبدیلی نہیں آئے گی. اگر آپ صبح شام کے اذکار بھی بے سوچے سمجھے پڑھیں گے تو تبدیلی نہیں آئے گی. اس لیے لائف اسٹائل مینجمنٹ کے لیے اگر سے پہلے نمبر پر تو آپ کو پن پوائنٹ کرنا پڑتا ہے کہ کون کون سی جگہیں آپ کو اس کے عادی ہو جائیں، پھر آپ اس کی کوالٹی بہتر بنانے کے لیے کام کرتے ہیں. تو ہمیں اب جو کام کرنا ہے وہ کوالٹی بہتر بنانے کے لیے، تاکہ اللہ کی رحمت سے ہماری صبح شامیں اللہ کی یاد والی ہو جائے. اور وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُمْ، اور ان آیات کی تلاوت، ان آیات کو ذکر کرو جن کی تلاوت آپ کے گھروں میں کی جاتی ہے اور حکمت کی باتوں کی. یہ کام تو آپ آلریڈی کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اللہ کی کتاب کو بھی، لیکن اس کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے. جب تک آپ اس کو سنائیں گے نہیں، آپ ریویژن کر لیتے ہیں آپس میں نہیں، آپ اس گروپ کے علاوہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جہاں بیٹھے وہاں پر جو پڑھے اس کا تذکرہ نہیں کرتے تو وہ چیز آپ کے پاس محفوظ نہیں ہوگی، وہ آپ کی نہیں ہوگی. ابھی تو میں سمجھتی ہوں کہ ابتدائے عشق ہے، یہ تو ابتدا ہے نا، جہاں پر آپ صرف الفاظ کو سمجھ رہے ہیں. اور کوئی داعی اگر صرف الفاظ کو سمجھ کے دعوت دیتا رہتا ہے اور اس کا دل اس پیغام کی وجہ سے روشن نہیں ہوتا تو اس کی دعوت کامیاب نہیں ہوتی. اس لیے ہر آیت پر آپ کے قلب کو روشن ہونا چاہیے. ہم ہر آیت پر قلب کے روشن ہونے کو تو انشاءاللہ تعالیٰ کلاسز میں دیکھیں گے، کچھ چیزوں کو ہم یہاں بھی دیکھیں گے، کیونکہ لائف اسٹائل مینجمنٹ کے لیے میں سمجھتی ہوں کچھ چیزوں کو آپ کرنا سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ باقی کام پھر آپ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اور ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر سورہ بقرہ کے حوالے سے بھی کہ آپ ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی پوزیشن میں آئیں گے. کبھی انسان مشقت محسوس کرتا ہے الفاظ سیکھنے کے لیے، کبھی مشقت محسوس کرتا ہے تفسیر کو سمجھنے کی، لیکن اصل مشقت لیکن بہت پیار بھری ہے، بہت راحت والی. اصل مشقت یہ ہے کہ دل روشن ہو جائے. اب دیکھیں بعض وقت چولہے آپ روشن کرنا چاہتے ہیں، چولہے جلانا چاہتے ہیں تو آپ کا چولہا بالکل ٹھیک ہے، لیکن سم ٹائمز آپ کے پاس ایسے چولہے ہوتے ہیں جس میں آپ بٹن کو پریس کرتے ہو اور میگنیٹ سے آگ جل جاتی ہے، لیکن آپ اسے اس میں تھوڑی سی بھی خرابی آتی ہے تو آپ اسے چھوڑتے ہو تو آگ بجھ جاتی ہے. آپ پھر اسے پریس کرتے ہیں، پھر کافی دیر تک یہ رکھتے ہیں، پھر اسے چھوڑتے ہیں، پھر وہ آگ بجھ جاتی ہے. اگر آپ کا میگنیٹ والا چولہا نہیں اور آپ ماچس سے یا لائٹر سے چولہا جلاتے ہیں تو تب بھی ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے سے گیس آ رہی ہو تو تب بھی چلے گی نا، اور اگر گیس ہی ختم ہو جائے تو ظاہر آپ چولہا جلاتے رہیں پھر تو چولہا نہیں جلے گا. تو اتنی چیزیں شامل ہوتی ہیں، کوئی ایک چیز تھوڑی ہوتی ہے. کسی ایک کام کے لیے چولہا ہے، گیس بھی ہو اور پھر آپ کے پاس جلانے والی چیز بھی ہو، پھر جا کے ایک آپ کا عمل وجود میں آتا ہے. اگرچہ آگ جلانے کی صلاحیت، آگ یعنی جلنے کی صلاحیت تو گیس میں ہے نا،
یا آپ کہہ رہے کہ اور چیزوں میں لکڑیوں میں یہ اس طرح کی ایندھن ہے، لیکن اگر آپ کے پاس آگ لگانے والی کوئی چیز نہ ہو تو آگ بھی نہیں لگتی. تو آگ لگانے کے لیے بھی کوئی طریقہ کار اختیار کرنا پڑتا ہے. دیکھیے آگ لگا کے جب الاؤ روشن ہوتا ہے تو نارملی یہ الاؤ یا چولہا کسی مقصد کے لیے روشن یا جلایا جاتا ہے. وہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ کھانا بنا رہے ہیں آپ، اس کے لیے جس مقصد کے لیے اسے جلایا گیا وہ مقصد پورا ہو جائے. لیکن اگر آپ ماچسوں کا ڈھیر لگا دیں، لائٹرز کا ڈھیر لگا دیں اور چولہے کے اندر گیس بھی موجود ہو، اب اسے ریگولیٹ کرنے والا بٹن خراب ہے تو کیا ہوگا؟ نہ ماچ سے کام دے گی نہ گیس کام دے گی. چولہا بھی ٹھیک ٹھاک ہے، صرف ریگولیٹر خراب ہے. تو یہ جو لائف اسٹائل مینجمنٹ کا کورس ہے یہ ریگولیٹر ہے آپ کی لائف کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کہ آپ کے پاس ساری چیزیں موجود بھی ہیں لیکن اپنی اپنی جگہ پہ لے کے آنا انشاءاللہ. تو ریگولیٹر اپنا ٹھیک کرنا ہے، کس وقت پہ کتنا جلائیں گے تو آگ چلے گی. لیکن اس سے آپ کے قلب کے اندر روشنی آنی چاہیے، آپ کے اندر حرارت پیدا ہونی چاہیے. تو آپ جب تک اپنے برین سے سوچیں گے نہیں، دل سے قبول نہیں کریں گے، آپ کی لائف میں چینج نہیں آئے گی. دیکھیے آپ ماچسوں کا ڈھیر لگا لیں آگ نہیں چلے گی، آپ الفاظ کا ڈھیر لگا لیں آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی. آپ کے قلب کی روشنی چاہیے، آپ کے دل کو روشن ہونا چاہیے. تو دل کی روشنی کیسے آتی ہے اور دل کب تک روشن رہتے ہیں، اور دلوں کی روشنی کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ کچھ حقائق آپ جانتے ہیں، کچھ بھی ہم مزید بات کریں گے. قرآن کی ہمیں یہ بتاتا ہے اللہ نور السماوات والارض. دل کی روشنی کے لیے اللہ پاک نے مثال دی ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، روشنی. مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثال تاق کی طرح ہے. تاق سمجھتے ہیں جہاں چراغ رکھے جاتے ہیں. ہمیں چونکہ اب لائٹ کی وجہ سے ضرورت نہیں تاقوں کی، لیکن ابھی بھی کوئی اولڈ سٹائل پہ بلڈنگز بنانا چاہے تو تاق رکھے جاتے ہیں. سم ٹائم جب نئی یعنی دور جب بدل گیا، پورے طریقے سے بدل گیا، تو وہ پرانی چیزیں اچھی لگنے لگتی. تو لوگ ہوٹل ایسے بناتے ہیں جہاں تاق رکھ لیتے ہیں، پھر تاقوں میں چراغ بھی رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ پرانا ماحول روشن ہو جائے، اسی طرح کی روشنی آ جائے. اگرچہ جو اندر رکھی جانے والی روشنی ہے وہ کسی بھی چیز کی ہو. لیکن تاق سے مراد بندہ مومن ہے. مثل نورہ کمشکۃ فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہے. چراغ سے کیا مراد ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. اب آپ دیکھیں روشنی ہے، روشنی کے لیے چراغ یا چولہا، چراغ آ گیا نا. چراغ سے مراد وہ جس میں آگ جلائی جاتی ہے تو ایک دن کا ماحول روشن ہوتا ہے. جانتے ہیں چراغ کی حیثیت کس چیز کی ہے؟ چراغ ایمان ہے. ایمان المصباح فی زجاجہ، مصباح چراغ ایک شیشے کی قندیل میں ہے. شیشے کی قندیل سے کیا مراد ہے؟ زجاجہ دل، ایمان دل کے اندر. اب آپ دیکھیے آپ کو پتہ چل رہا ہے نا روشنی کہاں سے آ رہی ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، اللہ کا نور دل کے اندر کیسے آتا ہے؟ ایمان کے ساتھ. ایمان دل کے اندر. اور آپ جانتے ہیں ہر چراغ میں کوئی نہ کوئی تو فیول ہوتا ہے نا، کوئی نہ کوئی ایندھن ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ چراغ ہوتا ہے. یا وہ موم بتی ہے تو موم ہوگا، اگر وہ تیل کا چراغ ہے تو اس میں تیل ہوگا. چلیے اب تیل کے چراغ کی مثال لیتے ہیں کیونکہ قرآن میں تیل کا تذکرہ ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، شیشے کی قندیل جو ہے وہ ایسے روشن ہے جیسے چمکتا ہوا تارا. دل اتنا شفاف ہوگا تو روشنی ٹوٹے گی. اچھا جو لوگ اپنے جب ان کے دل روشن ہوتے ہیں نا، یا جو لوگ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں جب ان کے دل روشن نہیں ہوتے تو وہ کوئی بات کسی کو نہیں بتاتے. یاد رکھیے گا نہ بتانے کے عمل کے پیچھے کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ دلوں کی سختی، دلوں کی سیاہی. اس لیے لوگ بتا نہیں پاتے. اب آپ دیکھیں کہ ایمان اندر آ گیا، اللہ کا نور اندر آیا، لیکن اب اس کے اندر آنا ہے تو کیسے آنا ہے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ،
وہ جلایا جاتا ہے زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے، اور کہا گیا کہ زیتون کے مبارک درخت سے مراد قرآن اور اس کا تیل، یہ فہم ہے۔ اب جانتے ہیں تیل کیسے نکلتا ہے؟ بادام کا تیل ہو یا کسی کا تیل ہو، تیل آسانی سے نہیں نکلتا۔ تیل کو پروسیس کیا جاتا ہے بیجوں کو اتنا زیادہ کہ ایک سٹیج میں جا کے ان کے اندر سے تیل نکل آتا ہے۔ جو لوگ بادام پیس کے اس کا تیل نکالتے ہیں ان سے پوچھے، باداموں سے زیادہ بندہ کو پس جاتا ہے، یعنی جو کوٹنے والا ہے اسے پیسنے والا ہے، جو ایک یعنی مینولی پیسنا چاہتا ہے۔ تو آپ گھر کی کسی مشینری سے بادام کا تیل نہیں نکال سکتے، آپ سن فلاور کا آئل نہیں نکال سکتے، خاص مشینری خاص طریقے سے نکلتا ہے۔ تو قرآن کا علم بھی خاص طریقے سے استعمال کے قابل ہوتا ہے۔ جب اس سے تیل نکلا، جب بہت اچھے طریقے سے یاد ہو، سمجھ آ جائے، پھر کہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ آنے لگتا ہے اور ہمارے اوپر اس کے اثرات، اس کے راز کھل جاتے ہیں، باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں، پھر وہ تیل جلتا ہے۔ اس تیل کے بارے میں کہا گیا اللہ شرقیۃ ولا غربیہ، نہ شرقی ہے نہ غربی، یعنی تعصب نہیں ہے نا، ہر طرف کی روشنی جا رہی ہے۔ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، اس کا تیل آپ ہی بھڑ کے پڑتا ہے اگرچہ اس کو آگ نہ لگے۔ ماچس ایک بیرونی عمل ہے نا، دل کے اندر اللہ کی روشنی آنے کا طریقہ یہ کلام ہے، لیکن یہ کلام جس کو سمجھ آ جائے، جو اس پر محنت کرے، پھر جب اس کے دل کے اندر ہی اترتا ہے تو اترنے کے بعد پھر اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی کہ اب بیرونی طور پر کوئی اسے پش نہ بھی کرے، بذات خود اس کی حیثیت ایسی ہوتی کہ اس کے اندر ہر وقت آگ بھڑکتی، ہر وقت اس کے اندر سیلف رسپانسبلٹی ابھرتی ہے، وہ اپنی ذات کا تجزیہ کر سکتا ہے، اپنے اوقات کو مینج کر سکتا ہے، دنیا میں مشن والی زندگی گزار سکتا ہے۔ اب وہ جاہل نہیں ہے، اب اس کا دل کی دیواریں سیاہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا دل شفاف ہے۔ آپ دیکھیں کرنے والے کام کتنے زیادہ ہے لائف اسٹائل کو مینج کرنے، یہ دل شفاف کیسے ہوتے ہیں؟ اس دل کو گرد آلود کرنے والی، سیاہ کرنے والی کون سی چیزیں جن سے ہم بچ جائیں؟ تو ہم ایک ایک اینگل پہ غور و فکر کریں گے۔ اس کو پختہ کرنے کے بعد کم از کم یہ کام کر لیں اپنی صبح شامیں، اور اپنی بیداری اور اپنا سونا اور اسی طرح سے اپنی نمازیں یہ درست کرنے کے قابل ہو جائے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں نا، کبھی پہلے درجے پر ہم اسے ٹھیک کرنے کے قابل ہو جائے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ اب تک آپ کہاں تک پہنچے ہیں؟ یعنی ہم نے پہلے نمبر پر دیکھا تھا اذان سننے کی کوشش ہو رہی، جواب دینے کی کوشش ہو رہی، کتنے لوگ ہیں جو اس کوشش میں ناکام ہیں؟ سچ بتا دیں کہ میں نے کچھ نہیں کہا، ریلی اگر آپ ناکام ہیں تو مجھے پتہ چلے گا نا ناکامی کے اسباب جانچ کے، تاکہ ہم اس کے لیے اور طریقہ کار اختیار کریں۔ اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا ریزن کیا ہوتی ہے؟ آواز نہیں آتی، کاموں میں مشغولیت ہوتی ہے، بعض وقت ایسا ہوتا ہے گھر کے قریب نہیں ہے مسجد، تو اس کی وجہ سے ہم پھر اس میں کوئی اور حل تلاش کریں گے۔ جی اور بھول جاتے ہیں، ہاں ایسا ہوتا ہے، یہ عادت بنتے بنتے بنے گی، اچانک نہیں بن جائے گی۔ اور میں دیکھتی ہوں کہ ایک ماحول میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے آسانی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو عادات کا پختہ کرنا مشکل نہیں لگتا اکٹھے ہونے کی وجہ سے، کہ وہ ایک طرح سے چل رہا ہوتا ہے۔ جب آپ اکیلے اپنے محاذ میں جنگ لڑ رہے ہیں تو ظاہر ہے اکیلے کو تو شیطان پھر قابو کر لیتا ہے نا، بلا لیتا ہے ہمیں۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ یاد دلا، ایوری ٹائم جب یاد آئے گی اللہ اب مجھے یاد دلا دیجیے، میں نے اذان کا جواب دینا، مجھے توفیق عطا کر دیجیے۔ اللہ سے مانگتے ہی رہیے، انشاءاللہ ضرور آپ کامیاب ہو جائیں گے اذان کا جواب دینا۔ جی
یہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے. جب نماز نہ پڑھنی ہو، یہ خواتین کے خاص مسائل ہیں، تو ایسے میں اذان کا جواب دینا بے حد مشکل ہو جاتا ہے. یعنی مراد یہ کہ یاد ہی نہیں رہتا، اب چونکہ کام ہی نہیں کرنا اذان کے بعد، تو اذان کا جواب تو دے سکتے ہیں آپ. تو اپنے آپ کو یہ یقین دہانی کروائیے کہ اذان کا جواب دینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بچپن سے ہم ایک ایسے ماحول میں رہے ہیں سب، جس میں جب خاص دن آتے ہیں تو ہر ایک کو یہ امیج دیا گیا کہ ان دنوں میں تو کوئی اللہ کا نام بھی نہیں لے سکتا، زبان نہ پاتے. نعوذ باللہ. اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے، درود پڑھ سکتے ہیں، اذان کا جواب دے سکتے ہیں، آپ دعائیں کر سکتے ہیں، آپ قرآن سن سکتے ہیں. جو لوگ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ قرآن کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. آپ کون سا کام ہے جو نہیں کر سکتے؟ یعنی اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے والا کوئی عمل ایسا نہیں جو چھوٹ جائے. یہ اپنے دلوں کو یہ یقین دہانی کروانا پہلے نمبر پر ضروری ہے. اب یہ یقین دہانی کروائی، اس میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو پھر بتائیے گا، انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے. اور کل کے دن پہ میں آج پہلے سے اناؤنس کر رہی ہوں، کل کے دن پہ ہم شروع کریں گے بات چیت سائڈ وائز. یہ بات تو میں آپ سے پوچھتی ہی رہوں گی جب تک کہ آپ پختہ نہ کر لیں. اچھا، کل کے دن پہ ہم دل کے شفاف ہونے کے حوالے سے بات چیت کریں گے انشاءاللہ. دل گدلا کیسے ہوتا ہے اور دل شفاف کیسے ہو جاتا ہے. جی کوئی اور؟ اچھا جی. اب کتنا ضروری ہے نا یہ وقفہ کر لیں، بریک کر لیں، ٹائمنگ ایڈجسٹ کروا لیں، اتنی دیر کے لیے رک جائیں. کوئی نہ کوئی سلسلہ تو ہوگا نا. یعنی اب ہم حل تلاش کریں گے نا کہ کلاس سے چل ایک اذان کا جواب تو دیا جا سکتا ہے نا، بریک کر لیں. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز بریک نہیں کی جا سکتی سم ٹائمز، تو اذان بھی ایک نہیں ہوتی، کوئی اور ہو سکتی ہے. تو اس میں اگر آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا حل بھی مل جائے گا، اور دونوں طرف سے کہ آپ کا ٹائم بھی حرج نہ ہو اور اذان کا جواب بھی دے لیں. اذان کا جواب دینے سے ٹائم حرج نہیں ہوگا، انشاءاللہ برکت ہوگی. اچھا، اب مجھے یہ بتائیے کہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ کرتے ہیں؟ کتنے لوگ نہیں کر پا رہے ابھی تک؟ کوئی بات نہیں، آپ نہیں کر پا رہے. اچھا جی، اذان کا بھی جواب نہیں دے پا رہے تو ظاہر بات کی دعا بھی نہیں ہوتی ہوگی. کوئی ایک اذان بھی نہیں جواب دے پا رہے ابھی تک؟ ہاں اچھا، پھر استغفار کریں، کیونکہ جب کوئی کام نہیں ہوتا تو استغفار کرنا لا حول ولا قوت الا باللہ. نماز سے پہلے استغفار کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے پھر نماز پڑھیے اور اللہ سے دعا کر کے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمت. اچھا، فجر کی اذان میں مشکل ہو رہی ہے، آپ ابھی اللہ سے دعا کریں اور کوشش کریں تھوڑا سا ارلی اٹھیں، اپنے الارم سیٹ کر لیں. میں تو آپ سے یہ کہوں گی آپ اپنے موبائل پہ اذان کے اوقات والا کوئی سافٹ ویئر ہے تو اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں. ورنہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی صورت تو کی جا سکتی، ایون وہ ٹائمنگز بھی ایڈجسٹ کیے جا سکتے ہیں جس پہ خاص طور پر اذان ہوتی ہے. اور جی ایک بار کافی. اگر آپ پہلے جواب دے چکے ہیں تو دوسری بار ضروری نہیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ اکبر کی بات ہے نا، کوئی بات نہیں. نماز پڑھ بھی لی ہو تب بھی کوئی بات نہیں. جی کوئی اور؟ کسی کو مشکل پیش آ رہی ہو؟ اچھا، اب مجھے یہ بتائیے کہ صبح کے وقت اور یعنی بیداری کی دعا جو ہے اور سونے کی دعا کتنے لوگ ہیں جو اس کو کر نہیں پا رہے ہیں؟ نہیں کر پا رہے ابھی تک. اچھا، میں ابھی آپ کو ایک ہی بات وہی حضرت حسن بصری والا فارمولا ضرور بتاؤں گی. استغفار کریں. جی اچھا، آخری دو آیات پڑھتی ٹھیک ہے لیکن دعا نہیں پڑھتی. اچھا، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اسٹیکر لگا لیں. آپ زبانی دعا پڑھتی ہیں، آپ جہاں سوتے ہیں نا اپنے کہیں بیڈ کے قریب اسٹیکر لگا لیں. کوئی نہ کوئی چیز تو آپ کو ریمائنڈر دینا. واش روم جانے کے لیے دعا اسٹیکر لگا لیں اندر باہر. آپ
یعنی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، تو بسم اللہ کے لیے بھی یعنی کھانا کھانے کے مقام پر بھی اسٹیکر لگا لیں. دیکھیے عادت ہو جائے گی تو پھر آپ اتار دیجیے گا، کوئی بات نہیں. جی اچھا، آپ کہتے ہیں اسٹیکر لگا کے بھی نہیں ہو رہا، استغفار کریں. اور اللہ ہی ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ. اب نا اللہ سے اللہم، ہر 5 نمازوں کے بعد ایک دعا. اگر آپ کہیں بھی بھول رہے ہیں، اب یہ ایک نسخہ ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. سارا آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ دعا پڑھنے کبھی نہ بھولنا. رسول اللہ کی نصیحت ہے، حضرت معاذ بن جبل کے توسط سے پہنچی ہے. رسول اللہ نے فرمایا تھا، پیچھے کھڑے تھے، حضرت معاذ بن جبل کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا، اے معاذ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنی نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. جی بیٹا. اچھا، بیداری کی دعا مشکل ہو رہی، ایک دوسرے کو یاد دلا دیں. دیکھیں آپ لوگ اگر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کوئی تو طریقہ کار ہوتا ہے کسی کو سکھانے کا. ایک دوسرے کے معاملات کو اپنا معاملہ بنا لیں. دیکھیں آپ جب تک کوئی دعا کرتا رہے گا، آپ اس کی ورث کو پہچانے. جب تک کوئی دعا کرتا رہے گا آپ کو اجر ملتا رہے گا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ریحانہ کو کون صبح کی دعا یاد کروائے گا؟ آپ دیکھیں موبائل پہ میسج بھیج سکتے ہیں، آپ کوئی اور کام کر سکتے ہیں، مجھے پتا نہیں ہے کون کس چیز سے اٹھتا ہے. اچھا دیکھیں اب تو کئی لوگ ہیں ہمیں یاد کروانے والے، صبح کی دعا، شام کی دعا. اب اگر آپ اس کے لیے کچھ بھی کریں گے تو آپ کہیں گے اچھا خود ہی کر لو. کتنے لوگ ہیں جو روزانہ یاد کروانے لگے، کیونکہ صبح صبح اٹھ کے انسان ڈسٹرب بھی ہوتا ہے. اگر کوئی اسے بار بار کام کر رہا ہو، تھوڑا سا انسان چاہتا ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ ذرا، جب تک وہ فریش نہیں ہو جاتا، جب تک وہ تھوڑا سا اس کی سستی ختم نہیں ہو جاتی، زیادہ بات چیت نہیں وہ کرنا چاہتا. جی اب یہ ان کا کام ہے، یہ دیکھیں گے کس طرح سے کریں گے. ہو سکتا ہے یہ دعا کر لیں، دعا کریں اس ٹائم پہ کہ آپ کو یاد آ جائے اور اللہ تعالیٰ یاد کروا دے. یاد تو اللہ تعالیٰ نے کروانا ہے. اس چیز کو مت بھولیے گا، اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ اللہ سے مدد مانگے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ساری زندگی کی اصلاح اسی سے ہونی ہے، ساری زندگی کی. خاص طور پر دعائیں مانگے. سورہ الفاتحہ کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، خاص طور پر اس کا یہ حصہ. جی اچھا ایک منٹ، جن لوگوں نے نہیں کیا نا سوال ہم پہلے ان سے. جی دھیان کہیں اور ہوتا ہے جس وقت دعا کرتے ہیں. آہستہ آہستہ ٹھیک ہوگا، کوشش سے اللہ سے دعا کریں، دھیان اللہ ہی کی طرف رہے. اور اس کے طریقہ کار ہیں. مثال کے طور پر آپ رات کو تلاوت کر کے سوئیں، آپ کی روح سرشار رہے گی صبح اٹھنے تک. دیکھیں آپ اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں، جو رات کو کلام اللہ کی تلاوت اونچی آواز میں کر کے سوئے گا، تھوڑی یا زیادہ، صبح کے وقت وہ دعاؤں کو نہیں بھولے گا، نماز کو نہیں بھولے گا، وقت پہ اٹھنا نہیں بھولے گا. کتنی چیزیں جو آرگنائز ہوں گی انشاءاللہ. اللہ سے مدد مانگیں انشاءاللہ. اور آج جو کام ہے وہ آپ کریں گے انشاءاللہ. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کوئی چیز میرے سے ڈسکس نہیں کریں گے، آپ اپنا مائنڈ میپ نہیں دکھائیں گے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ نہیں ہوا. آپ مجھے کچھ دکھائیں گے تو میں آپ کے کام کو سمجھنے کے قابل ہوں گی کہ آپ کی کیا پرابلمز ہیں، یا آپ کس طرح سے کتنے اچھے طریقے سے آپ کام کو کر رہے ہو، تاکہ دوسرے بھی ویسا کر لیں. اپنی جگہ پر بیٹھیں گے آپ لوگ، اور چاہے ایک دفعہ کھڑے ہو کے دوبارہ بیٹھ جائیں. اس وقت فرزانہ آپ کو جو ہے انشاءاللہ صبح شام کے اذکار کروائیں، نماز کے بعد کے اذکار، صبح شام کے اذکار. تو صبح شام کے اذکار جو ہے یہ کریں گے. لیکن ہم صبح شام کے اذکار کے حوالے سے خاص بات کہنا چاہتی ہوں. خاص چیزیں زندگی ہے، لاجک، اور لاجک کے بعد آپ کا پیشن.
ایک دعا جس سے آپ کو محبت ہو جائے، جس کو آپ اتنی ناگزیر سمجھیں کہ آپ اس کے بغیر تڑپ جائیں، پھر آپ جس وقت بھی چاہیں صبح کی دعا بھول گئی لیکن یاد آنے پر اسے پڑھ ڈالیں. سورہ الکہف میں آتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، آپ نے چھوڑنی نہیں. آپ کو دوپہر کو 12 بجے یاد آیا صبح کی دعا نہیں پڑھی، پھر پڑھ لیں. شام کو یاد آیا صبح کی دعا نہیں پڑھی، پڑھ لیں. یہاں سے شروع کر لیں. کلیئر ہوگی بات؟ ہاں جی. صبح کے اذکار پڑھ، لیکن یہ دعا کریں یا اللہ مجھے اس کے وقت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے. عادت بن جاتی ہے چیزیں، ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہو جاتی پھر چھوٹتی نہیں. ٹھیک ہے. زندگی جس سے سب محبت کرتے ہیں، زندگی جس کی قدر و قیمت ہر ذی شعور انسان کے نزدیک بہت زیادہ ہے، ایسا کیوں ہے کہ سب لوگ اس زندگی کے لیے قدر شناس نہیں ہوتے؟ ایسا کیوں ہے کہ لوگ اس زندگی کے لیے حقیقی معنوں میں تگ و دو کرنے والے نہیں ہوتے؟ آپ زندگی کے بارے میں دیکھیے، جیسے اپنے جسم کے لیے، جسم کی ضروریات کے لیے اور جسم کی حفاظت کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں، جو اسے سمجھ جاتے ہیں، وہ اس مشن پر ساری زندگی لگا دیتے ہیں اور اپنی مادی ضروریات کی تکمیل میں لگے رہتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کے وہ اپنی روحانی اور عقلی ضروریات کے لیے فکر مند نہیں ہوتے اور ان کو پرے کہا کے برابر وقت بھی نہیں دیتے. اگر آپ اس موقف کے تحت دیکھیں تو لوگ اپنی روزی کے لیے کوشش کرتے ہیں. تعلیم بھی ایسے نقطہ نظر رکھنے والوں کے یہاں صرف روزی کے لیے، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایسی تعلیم ناگزیر ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اچھی روزی کمائی جا سکے. اسی طرح سے روزگار، آپ کا بزنس، آپ کی جاب، وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. پھر مرد ہوں یا خواتین، ان کے لیے یہی چیز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے. پھر آپ کی جسمانی ضروریات ہیں، آپ کی بھوک، آپ کا لباس، آپ کا شیلٹر آپ کے لیے اہمیت کا حامل ہوتا ہے، آپ کا گھر، باقی چیزیں جو ہیں وہ سیکنڈری ہو جاتی ہیں. پھر اگر بچے بھی ہوتے ہیں تو بچوں کی بھی یہی نیڈز زیادہ ہیں، بایولوجیکل نیڈز ہی سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. حالانکہ انسان صرف بایولوجیکل بینگ نہیں ہے، وہ اسپرچل بینگ بھی ہے، وہ عقل بھی رکھتا ہے. اس لیے جب تک تینوں کے درمیان بیلنس قائم نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ اچھی زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہو پاتا. اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ یعنی ہم جیسے کہ پچھلے کافی سیشنز میں یہ بات کر چکے کہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے، زندگی کا بیلنس قائم کرنے کے لیے اللہ پاک نے جو پروگرام دیا، تو اس میں اس نے اوقات کی تنظیم کی ہے، ٹائم مینجمنٹ. اور ٹائم مینجمنٹ ایسی ہے جس کی وجہ سے ایک طرف ہماری جسمانی تقاضوں کی تکمیل بھی ہوتی ہے، دوسری طرف ہماری روحانی تقاضوں کی تکمیل بھی ہوتی ہے، تیسری طرف ہماری عقل کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے رہنمائی ہمیں ملتی. اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اب تک کی جو گفتگو ہے وہ ہماری ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے خصوصی طور پر جیسے 5 نمازوں کے اوقات ہیں اور ہمارے صبح و شام کے اوقات ہیں، جیسے وہ ذکر کے اوقات ہیں، ہم ان کے اوپر بات چیت کرتے رہے. اور اسی طرح سے جیسے نماز سے پہلے اذان ہے، یا اسی طرح سے طہارت ہے، وضو آپ کا، اور اسی طرح سے وضو کے بعد کی دعا ہے، یا آپ کی نماز ہے تو نماز کی ادائیگی کے لیے جو طریقہ کار مقرر ہے، اور نماز کے بعد کے اذکار. ابھی تک ہم نے جو بات چیت کی ہے وہ اسی ریفرنس سے کی ہے. اسی طرح سے سونے اور جاگنے کے حوالے سے ہم نے وہ یہ بھی اوقات ہی کی بات ہے نا کہ آپ کا ایک سونے کا وقت ہے اور ایک جاگنے کا وقت ہے. تو جاگنے کے بعد سب سے پہلے کیا بات کہنی ہے اور سوتے وقت کیا بات کہہ کے سونا ہے، تاکہ سونے سے لے کے جاگنے تک کا جو وقت ہے، جو ہمارے ریسٹ آورز ہیں، وہ بھی ہمارے لیے صرف جسمانی طور پر راحت حاصل کرنے کا وقت نہ بنے،
بلکہ روحانی طور پر بھی ہم سیٹسفائیڈ ہوں اور عقلی اور فکری طور پر بھی اطمینان کی حالت میں ریسٹ کریں. جو لوگ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوتے ہیں یا فکری طور پر انتشار کا شکار ہوتے ہیں یا روحانی طور پر کسی یعنی ان کے اندر کوئی ویکیوم ہوتا ہے, ان کی نیند بھی انہیں سکون دینے میں کامیاب نہیں ہوتی. یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اطمینان والی نیند میں, سکون والی نیند میں اور بے سکونی والی نیند میں بڑا فرق ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ہر آہٹ پہ آنکھ کھل جاتی, سونے کے بعد اب ہمیں بہت مشکل فیل ہوتا ہے, اگر کوئی ذرا سا بھی کھٹکا ہو تو پھر ہم سو نہیں پاتے, دوبارہ نیند نہیں آتی. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بے دھڑک سوتے رہتے ہیں. خاص طور پر اگر آپ نوجوانوں کو دیکھیے تو ان کی آنکھ ذرا مشکل سے کھلتی ہے, اور اس کے مقابلے میں بوڑھوں کو دیکھیں تو ان کی نیند جلدی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. نیند میں سکون کیوں نہیں رہتا؟ بزرگوں کے مسائل یا خاص طور پہ جنہوں نے اپنی لائف میں زیادہ سٹرگل کی ہوتی ہے اور اپنے حوالے سے زیادہ ڈسٹرب رہے ہوں یا اپنے بچوں کے حوالے سے ڈسٹربنس ہو, ان کی نیند پر بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. پھر شاید نیند کے لیے جو نیند لانے والی میڈیسنز ہیں وہ بھی شاید اس طرح سے رول پلے نہیں کرتی. تو نیند لینے کے باوجود جاگنے پہ اسی طرح سے ٹوٹے ہوئے اور تھکے ہوئے ہوتے ہیں. اگرچہ بظاہر جسم ریسٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن روحانی طور پر اطمینان نہ ہونے کی وجہ سے حالات بہت فرق ہوتے ہیں. اس ساری گفتگو کا مطلب یہ ہے, مقصد یہ ہے کہ زندگی صرف جسمانی زندگی نہیں ہے. ہم اپنے جسم سے اپنی روح اور اپنی عقل کو جدا نہیں کر سکتے. جب جب انسان جدا کرتے رہے, انسانوں نے اس سے تکلیف اٹھائی ہے. اور ہمارا تو ہر موقع ایسا ہوتا ہے جو موقع روحانی, عقلی اور جسمانی طور پر نفع بخش ہوتا ہے. مثال کے طور پر کھانے کا وقت ہے. کھانا جسم کو قوت دیتا ہے, دے سکتا ہے. اسی طرح سے وہی کھانا ہے, اگر عقل اس پر غور و فکر کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ اللہ کی قدرت اور اللہ کے انعام کو پا لیتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے انسان. اس شکر کے ساتھ انسان اپنی اصل سٹیٹ میں آ جاتا ہے. شکر گزاری کے روح پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. کتنی پیاری بات ہے جو رب العزت نے کہی, لیکن بہرحال وہ کسی نے کہا تنہا کر دیا مجھے منفرد رہنے کے شوق نے, کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری ذات جو ہے وہ سب سے زیادہ منفرد ہو, اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں دوسروں سے ہٹ کے نظر آؤں. تو یہ چیز انسان کو تنہا کر دیتی ہے. لیکن اگر تنہائی کو قلت کے معنوں میں لیں تو رب العزت کہتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ, کہ میرے بندوں میں سے کم لوگ ہی شکر گزار ہیں, شکر ادا کرنے والے. تو آپ اگر وہ ساری عبادات جن کا تعلق ہمارے قلب سے ہے, ان عبادات پہ غور کریں گے جن میں سے ایک شکر ہے. ہم انشاءاللہ ان مجالس میں ان پر زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بات چیت کریں گے. ان میں سے ایک شکر ہے. تو شکر کا تعلق ہماری عقل سے بھی ہے, شکر کا تعلق ہماری روح سے بھی ہے, اور شکر کے اثرات ہمارے بدن پر بھی مرتب ہوتے ہیں بلکہ ہمارے حالات پر بھی مرتب ہوتے ہیں. آپ امیجن کریں گے جو انسان کے قلب کی کیفیت ہے وہ حالات کی تبدیلی کے لیے بہت ممد و معاون ثابت ہوتی ہے. یہ ایک عجیب سا نظریہ ہے کہ آپ جس وقت اللہ کی کسی نعمت کے بارے میں درست طریقے سے یہ سوچنے کے لیے وقت لگائیں. مثال کے طور پر آپ کے دسترخوان پہ پھل موجود ہے, پھل بہت مزے کا ہے. تو کوئی ٹیبل پہ بیٹھا ہوا کہتا ہے آج یہ پھل بہت اچھے ہیں, فوراً جواب آتا ہے فلاں جگہ سے خریدیں, فلاں علاقے کے. تو علاقے کا لنک ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر مینگوز ہوں تو آم ملتان کا بھی, شجاع آباد کا, لیکن سمر بہشت جو ہے وہ بہاولپور کا بہت مشہور ہے. اور سمر بہشت جو ہے سب سے لاسٹ میں آتا ہے, چونسے کی ایک خاص قسم ہے.
اچھا، یہ جو ہم جس وقت بات کرتے ہیں نا کسی چیز پہ، کسی پھل پہ، کسی کھانے کی چیز پہ، کہ فلاں چیز فلاں جگہ سے ہے، یا فلاں نے بنائی ہے، یا فلاں اسے لے کر آیا ہے، تو اس میں پھر کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ ہم اپنے رب کو پہچان سکیں. اب دیکھیں نارملی کھانے کی ٹیبل پر جب بات چیت ہوتی ہے تو اسی نوعیت کی، فلاں ڈش بڑی مزے کی، ایک کہتا میں نے بنائی ہے. اب وہ بات کہاں چلی گئی؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کی تو بات ہی نہیں رہ گئی. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ فلاں جگہ سے آئی ہے، یہ فلاں چیز فلاں ملک سے آئی ہے یا فلاں شہر سے آئی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کی کوئی ممانعت ہے یا اس پر بات چیت نہیں ہو سکتی. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ پھر اللہ تعالیٰ کے احسان کو پہچاننے کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. اور نارملی ٹیبل ٹاک ایسی ہوتی ہے جس میں یا کسی انسان کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے کہ اس نے بڑا اچھا کھانا بنایا، اور وہ پھول کے کپا بن رہا ہوتا ہے جس نے کھانا بنایا، کہ میری تو کیا ہی بات ہے، کہ یعنی کوئی کسی ڈش کی تعریف کرنا شروع کرے تو فوراً جواب آتا ہے میں نے بنائی ہے. میں تو ظاہر ہے کہ انا کے مقابلے میں خدا ہے نا، تو جہاں بھی انا پرستی آئے گی خدا پرستی ختم ہو جائے گی. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ جس وقت کوئی پھل دیکھتا ہے اور کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ کی قدرت ہے، یا اللہ تو نے کہاں کس علاقے میں پھل پیدا کیا، کس مٹی سے وہ بنا، اور اس میں ایسی مٹھاس، کتنے مزے کے مینگوز ہیں، یا اللہ تو کتنے مزے کے پھل کھلاتا ہے. اب اس کے فوراً بعد کیا جی جائے گا؟ کیا کہیں؟ الحمدللہ. دیٹ از ویری نیچرل کہ آپ جب اللہ کے احسان کو یاد کرو گے تو اللہ کا شکر ادا کرو گے، اور اگر انسانوں کے احسان کو پہچانو گے، اس میں کوئی شک نہیں. اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو انسانوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن انہی کے گرد تو نہیں گھوم جانی چاہیے نا ساری بات. اب یہ جو شکر گزاری ہے، اسی کو اگر آپ دیکھ لیں تو جس وقت انسان الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا دل سکون میں آ جاتا ہے. اور رب العزت کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو شکر گزاری کی وجہ سے حالات تبدیل ہوتے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. جو نعمتیں دینے والے کا فیصلہ ہے اس کی جانب سے وہ حالات تبدیل کر دیے جاتے ہیں. شکر، اب آپ دیکھیے، شکر بندے کے دل کا فعل ہے لیکن عقل ساتھ شامل ہے. اس کی وجہ سے جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ سکون میں آ جاتا ہے جسم بھی. ہر چیز اپنے ٹھکانے پہ آ گئی نا. جب ہر چیز اپنے ٹھکانے پہ آ گئی، یہی مطلوب ہے، اس کی جزا کے طور پر حالات بدل دیے جاتے ہیں. الحمدللہ. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیے تو جب آپ صبح کو اللہ کا ذکر ادا کرتے ہیں نیند کے بعد، نیند جیسی نعمت کے بارے میں آپ سوچتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے سلایا اور میں فریش ہو گئی اور اب میں اس طرح سے دوبارہ نئے دن میں کام کرنے کے قابل ہو گئی. اگر آپ کی عقل سوچتی نہیں ہے تو آپ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا بھی پڑھ لیں تو کوئی خاص فرق نہیں آئے گا. تو عقل کی انوالومنٹ ضروری ہے. فکری طور پر آپ کا جسم، آپ کی فکر اور آپ کی روح تینوں متعلق ہے نا. آپ کی عقل سوچے گی، روح پر اثر مرتب ہوگا. عقل راستہ دکھاتی ہے، آگے بڑھا سکتی ہے. تو فکری اعتبار سے کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور پھر آپ دیکھیے، جیسے اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہاں کہاں شکر ادا کرنا سکھایا، تو کاموں کے اختتام پر، جیسے کھانا کھانے کے بعد کی جو دعا ہے الحمدللہ. اب اس میں کھانا کھانے کے بعد کی کئی دعائیں ہیں، لیکن الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے کھلایا بھی، اور اس نے جو رزق دیا، اور اس نے جو نعمتیں عطا کی، ان نعمتوں میں بڑی نعمت اسلام ہے.
کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. اچھا پھر اب دیکھیں کہ جیسے آپ صبح کرتے ہیں، جس وقت صبح کے اذکار کرتے ہیں، کتنی بار الحمدللہ آتا ہے؟ کئی بار نا. اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ نیند کے بعد صبح کے نصیب ہونے پہ. اب اگر آپ دیکھیں کہ ہر صبح ہوتی ہے اور کروڑوں اربوں انسانوں میں سے کتنے قلیل لوگ ہیں جو صبح کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ہیومن بینگز کو، انسانوں کو. اب آپ اگر دیکھیں صحرائی علاقے کو لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. سمندروں کا سفر کرنے والے، ساحل سمندر پر رہنے والے، یا میدانوں میں رہنے والے، یا پہاڑی علاقوں پہ رہنے والے، کہاں کہاں دنیا کے لوگ آباد ہیں. مسلمان کہیں بھی رہے کسی مقام پر، سچا مسلم وہ ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے غور و فکر کرنے کے بعد. اور غور و فکر الفاظ میں بھی بہت موجود ہے، یعنی راستہ بھی ہمیں مل گیا کہ غور و فکر کس بات پہ کرنا ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اسی طرح سے آپ دیکھیے جیسے اسلام ہمیں جو نظام دیتا ہے نا روح کی تسکین کے لیے، اس میں دل کا عمل بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. قلب کے اعمال، قلب کی عبادات، جیسے اخلاص. اب آپ دیکھیں کہ ہمیں بتایا گیا نیت سے انسان کسی عمل کرنے کے لیے خالص ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن نیت از ناٹ ایوری تھنگ. اخلاص اس سے بہت آگے کی چیز ہے، کیونکہ اخلاص کل ہے اور نیت اس کا ایک حصہ ہے. تو اخلاص کا معاملہ ہو یا صبر کا معاملہ ہو یا شکر کا معاملہ ہو یا اللہ کی خوشی کے لیے کوئی کام کرنے کا معاملہ ہو یا اللہ سے امید باندھنے کا معاملہ ہو یا اللہ سے محبت کرنے کا یا اس سے خوف رکھنے کا یا اس پر ٹرسٹ کرنے کا، توکل کا معاملہ ہو، یہ ساری دل کی عبادات ہے. لیکن دل صحیح کام نہیں کر پاتا جب دل بیمار ہو. اور دل کو بیمار کرنے والی وہ چیز ہے جو پورے قرآن کے اختتام پر، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے پورے قرآن کی دولت ادا کرنے کے باوجود آخر میں پھر ایک دفعہ توجہ دلائی ہے کہ آپ اللہ کی پناہ مانگ لو. کیا آپ مجھے بتائیں گے وہ کیا چیز ہے جو انسان کے قلب کو سب سے زیادہ خراب کرنے والی ہے؟ جی جی، من شر الوسواس الخناس. دعا سکھائی ہے نا کہ شیطان یعنی وسواس ہوتا ہے، وسوسہ کہتے ہیں ریپیٹڈلی آنے والے خیال کو. خیال کو عربی زبان میں خواطر بھی خیالات کو کہتے ہیں، خواطر. ریپیٹڈلی آنے والے خیالات ایسے ہیں جو اندر گھومتے ہیں، لیکن الخناس کہا گیا جو وسوسہ ڈالتا ہے چھپ جاتا ہے، یعنی ابلیس. تو یہ قلب متاثر ہوتا ہے خواطر سے، خیالات سے. ابلیس انسان کے ساتھ کھیلتا ہی اسی کے توسط سے. ابلیس سب سے پہلے انسان کا قلب خراب کر دیتا. اب آپ جتنی مرضی ٹائم مینجمنٹ کر لو، آپ اذان کا جواب بھی دے رہے ہیں لیکن سوچ کچھ اور رہے ہیں، آپ ذکر بھی کر رہے ہیں کچھ اور سوچ رہے ہیں، آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں کچھ اور سوچ رہے ہیں، آپ نماز کے بعد کے اذکار بھی کر رہے ہیں، ذہن کہیں اور ہے. تو جب آپ کی فکر پراگندہ ہوتی ہے اور آپ کا دل شفاف نہیں ہوتا، دل فاسد ہو جاتا ہے، تو آپ کی زندگی پرسکون نہیں بن پاتی. تو یہ عجیب بات ہے، سبھی کا لائف سٹائل ایسا ہو گیا. عقل کہیں اور مصروف ہے، روح کہیں اور مصروف ہے، اور انسان کا جسم کہیں اور. ایسے انسان کا جسم جو ہے وہ کھاتا پیتا بھی ہے، وہ کپڑے بھی پہنتا ہے، وہ لوگوں کے درمیان رہتا بھی ہے، بظاہر سب لوگ اپنا رول بھی پلے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سکون کہیں نہیں ہوتا. اور سکون نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ لائف سٹائل کو نہیں سمجھا. نارملی اگر آپ دیکھیں تو لائف سٹائل جب کبھی ورڈ بولا جاتا ہے تو اس سے تمام مادی چیزیں مراد ہوتی ہیں. ہمارے یہاں ایک سٹور بھی ہے، میرے خیال انڈیا کی چین ہے شاید، لائف سٹائل کے نام سے. میرا خیال ہے کہ مینگو اور
لائف سٹائل اور یہ سپلیش اور یہ جو برانڈز ہیں، میں اس کے نام صرف آپ کے سامنے اس وجہ سے لے رہی ہوں کہ یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے یہاں ہر چیز کا تعلق محض جسم سے قائم کیا گیا، کہ پوری زندگی ہماری ہمارے بدن سے متعلق ہے. یہ حیوانی نظریہ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.